اور میں جو ہے نا اس کے بعد بڑا محتاط ہو گیا اس حوالے سے. اب درود پاک پڑھتے ہوئے ذرا زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ دھیان رکھوں کہ بھائی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں. سیالکوٹ جہاں اس نالائق کی رہائش ہے نا، ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہمارے علاقے کا ایک ہی قبرستان ہے. 2 قبرستان ہیں، ایک مسلمانوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے. تو جو میرا گھر ہے وہ جو مسلمانوں کا قبرستان ہے نا، وہ اس کے بالکل سامنے ہے. تو ہماری اس قبرستان میں نا ایک بزرگ رہا کرتے تھے، تو جن کو لوگ جو ہے نا وہ سائیں صاحب کہہ کے ان کو پکارا کرتے تھے. اچھے بھلے آدمی تھے ماشاءاللہ، اللہ کی بڑی رحمت تھی. اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ دنیا سے ماشاءاللہ بڑا نواز رکھا تھا. اللہ نے ان کو بہت زیادہ دنیا عطا کی تھی. ان کے 3 بیٹے جرمنی تھے، ایک ان کا جو بیٹا ہے وہ اس کا ماشاءاللہ اپنا جو ہے نا وہ سرجیکل کا کارخانہ ہے. تو جو میرا گھر ہے وہ قبرستان کے بالکل سامنے تھا. تو جو ان کا گھر ہے قبرستان کے اس سمت ہے، اس سمت قبلے والی سمت نا، ہمارے ادھر اس سمت ہے. تو میری ان سے بڑی محبت تھی ماشاءاللہ، دانا آدمی، بڑے سیانے، بڑے کاروباری. بس حضرت پتہ نہیں کوئی تار ہی لگئی یا کسی کی نظر پڑ گئی، تو اس مرد کلندر نے دنیا کو خیر آباد کا اور اس نے آ کے قبرستان میں ڈیرا لگا لیا. تو ایک دن نا میں مدرسے سے، ہمیں چھٹی تھی 9-10 محرم، تو میں سیالکوٹ واپس آیا ہوا تھا. تو زیادہ تر عادت ہوتی تھی کہ فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے. نیک بندے دی صحبت ہے جویں دکان تارا ہے، لئیے نہ لئیے کھلے آنا. یہ تو وہ دکان ہے، آپ نے روپیہ بھی نہیں دینا، آپ کو جاتے انہوں نے بڑا کچھ دے کے بھیجنا ہے. تو ہمیشہ سے عادت رہی کہ چلو یار ادھر ادھر بیٹھنے سے چاہیے، کیونکہ میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے کہا بھی نا، آپ فرماتے چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتے ہو جاسی منہ کالا. چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتے ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. کتے کلیاں بہ لی لیکن کسی دنیا دار کل نہ بہی ہے. آندیاں تیرا بڑا بیڑا گرک ہو کے آنا ہے، آندیاں تیرا بڑا بیڑا گرک ہونا ہے. وہ تو عادت رہی کہ چلو یار کسی ایسے کے پاس ہی بیٹھا جائے. تو 9 محرم تھی، تو میں قبرستان میں نا بیٹھا ہوا، بڑی بڑی گرم دوپہر تھی. تو حضرت کا بھی پسینہ ان کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا، تو میرا بھی ٹپک رہا تھا. تو کیونکہ میرا سامنے گھر تھا، ان کا اس سمت تھا، میرا ذرا تھوڑا دور تھا، ان کا بالکل قریب تھا. تو اب تو آ گئے نا یہ چلر وغیرہ آ گئے، تب وہ ونڈو اے سی ہوتا تھا. تو ان کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا، آواز بھی آ رہی تھی. تو میرے دل میں خیال آیا، واہ بابے ہے کی کیتا ہی کڈا یخ ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے، کتنے آ کے سڑن ڈے آ. تو میں نے عرض بھی کر دی، میں حضور ویکھو نا کڈا یخ ٹھنڈا کمرہ ہے، اے کی کیتا جائے. تو مجھے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں فرمان لگے، مولوی سلیمان ایک گل تے دس. میں جناب وہ خیر و ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے آنا ہے؟ میں جناب ایتھے ہی آنا ہے. فرمان لگے 4 مونڈیاں تے جو آنا ہی میں آپ ہی آ گیا. 4 مونڈیاں تے جو آنا سی میں آپ ہی آ گیا. اللہ حضرت میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دینے آیا کہ اب سارے قبرستان چلے جاؤ، اور نہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، حضور نبی علیہ السلام نے معاشرت کو پسند فرمایا. بس اتنا کہوں گا یار، جتھے مرضی رہو، کوٹھی چ رہو، کار چ رہو، بنگلے چ رہو، چگی چ رہو، بس اینا یاد رکھیو جانا سی بھی قبرستان ہی. اتنا بس یاد رکھنا، بچ جاؤ گے. کہیں اس وہم میں نہ پڑ جانا کہ ہم نے نہیں جانا. بس اتنا یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے. اتنا بس یاد رکھنا، وقت اچھا گزر جائے گا. جس دن بھول گئے نا اسی دن کام خراب ہوگا. اور یہ تاریخ نے تو بڑا کچھ لکھا نا حضرت، ہم نے تو تاریخ ہی چھوڑ دی. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں تمہارے پاس تو 1400 سال کی تاریخ ہے اللہ کے بندوں. اور تم پڑھتے تمہاری عمر ختم ہو جائے، تم سے تو 1 صدی بھی ختم نہیں ہونی. ہمارے بزرگ ہمیں اتنا کچھ دے کے گئے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے ہماری تاریخ کا. تو حضرت سے مجھے بڑی عقیدت ہے، بہت بڑا بابا ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو یہ حضرت کو عام بابا نہیں، ہم تو حضرت آج 5 روپے ہی نہیں نا چھوڑتے.
یہ ہوا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. ہم تو 5 روپے نہیں چھوڑتے، بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی. کوئی سوکھا کام نہیں حضرت جی، یہ لباس اتار کے گدڑی پہننا ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. لیکن اس نے دے ماری ٹھوکر. حضرت لکھا ہے کہ یہ ایسا بادشاہ تھا کہ جب حضرت اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے نا، تو لیٹنے سے پہلے آپ کے بستر پر 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی تھی. تو پھر حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ خادمہ جو عرصہ دراز سے اس خدمت پہ مامور تھی، تو ظاہر روز جو ڈالتی تھی، تو ایک دن خیال آیا چل پلا آج میں بھی تو لیٹ کے دیکھا کیویں دا بستر ہے. تو ظاہر ہے تھکی تھی سارے دن کی، بس لیٹی تو آنکھ لگ گئی. بس آنکھ اس وقت کھلی جب وجود پہ کوڑا پڑا، تو اٹھ کھڑی ہوئی تو کیا دیکھا، جلاد بھی ہے، سلطان ابراہیم بن ادم بھی ہے. غصہ چڑھا ہوا. آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت ہے کہ تو ایک لونڈی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے. جلاد کو کہا مارو کوڑے اور اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ دو. وہ کوڑے پڑے، ظاہر انسانی وجود تھا، درد ہوئی، رو پڑی، چیخو پکار کی. لیکن تھوڑی دیر بعد نا اس نے چیخنا بند کر دیا، رونا بند کر دیا اور مسکرانے لگ پڑی. حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو فرمایا چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا. آپ نے اس خادمہ کو پوچھا پہلے تو رو رہی تھی اب ہنس رہی ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کرتی حضور وجود ہے، کوڑے پڑے، درد ہوئی، رونا ہی تھا. آپ نے فرمایا اصل سوال یہ ہے کہ ہسن کیوں نہیں؟ عرض کی حضور اے سوچ کے ہسیاں میں سون لی تو لیٹی ہے، میں تو دیکھنے کے لیے لیٹی تھی تو اتنے کوڑے پڑے ہیں، یہ سوچ کے مسکرا رہی ہوں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. جڑا کئی سال نہ سون رہے انہوں کنے پینے نے. ہاں اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری. سسی ستی یار گوایا کتے تم ہی نہ سو جائیں. جاگو پائی جی جاگو جاگو، وقت بڑی تیزی سے. ہاں ویسے بزرگوں کو بڑے ماننے والے ہیں، بعض ہم نے ان کی کوئی بھی نہیں ماننی ہے. حضور بولے شاہ علیہ الرحمہ نے کمال کر دیا، بات ہی ختم کر دی. آپ نے فرمایا پائی ایویں نہ تو کسی پلے کے چپیا پھری. ہاں اوتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. اس لیے محنت کرو محنت. اور حضرت جی حقیقت بات ہے، ہم چھوڑنے، یہ آزمائش ہے نا بھائی، یہی تو امتحان ہے. وہ لکھا ہے نا، مولانا روم نے لکھا، ہارون الرشید کا دربار تھا، محمود غزنوی کا دربار تھا، بادشاہ وقت تھا نا، موج آئی. وزیر خزانہ کو کہا جتنے ہیرے جواہرات ہیں نا سارے لا کے رکھ، سامنے رکھ دیے. فرمایا دربار کا دروازہ بند کر، جو اندر ہے باہر نہ جائے، جو باہر ہے اندر نہ آئے. سارے رکھ کے نا اعلان فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. وہ مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف میں، ایک خادمہ کھڑی ہے کہ حضور اپنے فکرے پہ غور فرما لیں. آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. محمود غزنوی کہا مجھے اپنا فکرہ یاد ہے، میں اب بھی کہتا ہوں جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. وہ ساری کابینہ اٹھ کے بھاگ گئی. کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا. اس خادمہ نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود غزنوی نے کہا چلیے کی کیتا ہی، وہ اتنا سنہری موقع تھا، دیکھ تو سے کتنے کتنے قیمتی ہیرے پڑے تھے. وہ دور پہ ہاتھ رکھتی تو نے یہ کیا کر دیا. ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگی حضور آپ نے خود ہی تو کہا تھا جو جدے تے ہاتھ رکھے ہودا. اوے انہوں نے ہیرے تے رکھے، میں ہیرے والے تے رکھ لیا. یہی فیصلہ کرنا ہے آپ نے، بس یہی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہیرا یا مدینے والا. یہی فیصلہ کرنا ہے حضرت. اور جس نے کر لیا حضرت وہی بابا فرید ہے. حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کے لیے تاریخ نے آگے بھی لکھا، صرف یہ نہیں لکھا کہ چھوڑ دیا، نہیں آگے بھی لکھا حضرت. پھر میں نے کہا نا اس بادشاہ وقت نے محبت الہی میں اتارا شاہی لباس اور گدڑی پہنی حضرت، جو صوفیاء کا لباس ہے. تو ایک دن حضرت خواجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آپ اپنی گدڑی کو نا دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے سی رہے تھے. تو آپ کے بعد آپ کے ماموں حاکم ہوئے. تو جو وہ ماموں گزرے نا تو اپنے بھانجے کو دیکھا
تو دل میں ایک درد اٹھا ہو ابراہیم وہ بادشاہ ابن بادشاہ ایک ہی کیتا ہے وہ بادشاہی چھوڑ کے کیا تو نے کیا آج تیرا حال یہ کہ اپنے پھٹے کپڑے خود سی رہے وہ ماموں نے گھوڑا کھڑا کیا تو حضرت کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے ابراہیم چل اب بھی واپس آ جا اب بھی تخت تیرا ہی ہے چل آ واپس کیا ملا تجھے بادشاہی چھوڑ کے تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادم نے کہا ماموں تجھے بتاؤں کیا ملا بتا تو حضرت کے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا لکھا کہ حضرت نے دریا دجلہ میں پھینک دی اب حضرت جی دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے چند لمحوں میں وہ موجیں اس سوئی کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئی ہوں گی پھینک کے تو حضرت نے دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابراہیم بن ادہم کی سوئی لے کے آؤ تو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لیے نا انہوں نے منہ پانی سے باہر نکال دیا آپ نے مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا میں تے اگے چھڑے بیٹھا ہوں پھر ہی لے آئی ہوں یہ نہیں چاہیے میری سوئی لے کے آؤ تو لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی نا اپنے منہ میں حضرت کی سوئی لے کے اس نے پانی سے منہ باہر نکالا آپ نے وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کیا اور فرمایا ماموں وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے حضرت کر کے تو دیکھو یار خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو صحیح یار تو کھڑا ہی نہیں ہوتا یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مصنف ہیں وہ جو ملفوظات ہیں سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کا انڈیا پانی پت میں حضرت کا مزار ہے بہت بڑی ہستی ہوئی وہ لکھا ہے کہ جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی سیلاب آ گیا اور دریا نے نا وہ حضرت کے گاؤں کا رخ کر لیا شاہ صاحب کے گاؤں کا اب حضرت سب کو پتہ ہے پانی پہ کس کا زور ہے بھائی پانی کو کون کہے کہ نہ اس طرف وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے آگے عرض کی تھی حضورو پانی جڑا نا پنڈ نو تر پہ ابھی تو بند نے پانی کو روکے ہوئے لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بند ٹوٹ جائے گا اور سارا گاؤں بہہ جائے گا اب دعا فرمائیں کہ اللہ پانی کا رخ موڑ دے موجی بابے ہیں حضرت یہ بھی شاہ نے فرمایا سارے کئیاں چکو تے میرے نال دریا چلو وہ سب آ گئے سب سے پہلے حضرت بند پہ چڑھے اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہتے ہیں توڑو تسی اب فقیر کی بات کسے سمجھ آئے حضرت لوگوں نے کہا بھائی یہ بند ہی تو ہے جس نے بچایا ہوا شہر کو اگر بند ٹوٹ گیا تو گیا سارے کا سارا شہر ہی وہ کسی نے بند نہیں توڑا بلکہ قبلہ شاہ صاحب کو برا بھلا کہتے ہوئے نا چلے گئے اور جا کے چھتوں پہ چڑھ گئے کہ ابھی پانی آیا تو ابھی پانی آیا لیکن پانی نہیں آیا شاہ اور کلے مونڈے دے کئی راکے پہ آن اس وقت تو قبلہ کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی سارے گئے تو جا کے کیا دیکھا کہ دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا دریا نے اپنا رخ ہی بدل لیا بڑے حیران ہوئے سارے شاہ صاحب کی خدمت میں آئے پہلے اپنے قصور کی معافی چاہیے شاہ صاحب نے معاف کر دیا عرض کرتے ہیں حضور یہ راز بھی تو بتائیں نا پانی 2 کوس پیچھے کس طرح چلا گیا آپ نے فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز ہے تو پھر راز کو راز ہی رہنے دو نہیں عرض کی حضور بتائیں تو آپ نے فرمایا وہ جدوں میں پہلا ٹک لایا نا بن نو پہلی کئی ماری تو پھر تانوں ہی کیا مارو تو ہی تو ماری کوئی نہیں تھی تو ٹر گئے تو میں ماردا رہا تو نال عرض کردا رہا یا اللہ اے پانی جے ساڈے پنڈ نو ٹریا ہے نا تے تیری مرضی نہ ٹریا ہے آپ ہی تے نہیں پانی آ سکتا ہے تیری مرضی نہ ٹریا ہے تے پھر تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی ہے تے میں تے تیرا بندہ ہاں تے میں تیری رضا تے راضی ہاں میں رل کے ڈوباں گا تیرے نال میں نے بند توڑنا شروع کر دیا کہتے بس تھوڑی دیر بعد یہ آواز آئی غیب سے او بندے وہ تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں لے پھر اسی وہ کر دنے ہیں جو ہن تو چاہنا ہے آؤ تو صحیح یار ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں ہاں یہ راز سمجھو حضرت اور اپنی زندگی ضائع نہ کرو حضرت راز سمجھو یہ راز ہے کیا راز ہے کیا جو سمجھ گیا پھر کمال ہی کمال ہے وہ